السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو مجھے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے مجھے لفظوں کو لکھنے کی صلاحیت دی، ان کو سمجھنے کا فن عطا کیا اور لوگوں تک بیان کرنے کی بھی صلاحیت دی۔ شاید جنہوں نے ٹائٹل پڑھا ہوگا وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا مجھے طلاق کے حق میں بات کرنی ہے، کیونکہ ایز اے مسلم ہم طلاق کے حق میں بات نہیں کر سکتے، کیونکہ طلاق ایک واحد حلال چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ لیکن اگر سوچا جائے کہ ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور پھر بھی وہ حلال ہے، یعنی اسے کرنے کا حکم ہے اگر سچویشن ایسی مل جائے ہمیں، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہوگی؟ ایکچولی مجھے یہاں پہ اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ڈیفائن نہیں کرنا، یا مجھے اس کو ڈیفینڈ نہیں کرنا، یا مجھے اس کے اوپر لیکچر نہیں دینا، یا کوئی اسلامک بیان نہیں دینا۔ ایکچولی مجھے بات یہ کرنی ہے کہ ہم شوبز والوں کو اتنی گالیاں کیوں دیتے ہیں جب ان میں ڈیورسز ہوتی ہیں۔ ایک خاتون تھیں ہمارے محلے میں، ان کو ایک دفعہ میں نے اپنی اماں سے بات کرتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹی وی پہ عورتیں آتی ہیں نا، یہ ہوتی اچھے کردار کی نہیں ہیں، ان سے گھر بستے ہی نہیں ہیں۔ 60 to 70% ڈیورسز ہوتی ہیں، اگر ڈیورس نہیں بھی ہوتی تو ان کا ہسبینڈ کہیں پہ رہ رہا ہوتا ہے، خود کہیں پہ رہ رہی ہوتی ہیں، بچے انہوں نے ہاسٹلز میں رکھے ہوتے ہیں۔ 20-30% ہوتی ہیں جن سے گھر بس جاتے ہیں، ورنہ جو ٹی وی پہ عورتیں آتی ہیں نا، ان کا کردار اچھا نہیں ہوتا۔ اور یہ کافی سنگ دل تجزیہ ہے جو کہ عموماً ہم جیسے لوگ کرتے ہیں جو کہ اس فیلڈ سے نہیں ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ۔ تو میرا پوائنٹ آف ویو اس چیز کو لے کر یہ ہے، طلاقیں ہر طرح کی سوسائٹی میں ہو رہی ہیں، مڈل کلاس میں بھی ہو رہی ہیں، لوئر کلاس میں بھی ہو رہی ہیں، اپر کلاس میں بھی ہو رہی ہیں۔ نظر ہمیں پہلی بات آتی ہیں شوبز کی طلاقیں، کیونکہ شوبز کا مطلب ہے شو کرنا، یعنی ایک ایسا بزنس جو کہ شو ہو، جو کہ لوگوں کو نظر آئے۔ تو ان کی طلاق ہوتی ہے تو پورے ملک کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا اس ایکٹر کی اس ایکٹر کے ساتھ طلاق ہو گئی ہے، یا فلاں کا جو ہے وہ جھگڑا چل رہا ہے، یا ان کا بریک اپ ہو گیا ہے۔ عام لوگ جو ہوتے ہیں جو کہ شوبز میں نہیں ہوتے، ان کا نظر نہیں آتا، پہلی وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ جب ایک عورت انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے نا، جب اس کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں اور جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں اپنا بوجھ اور اپنے بچوں کا بوجھ اٹھا سکتی ہوں اگر اس کے بچے ہیں تو نا وہ مرد کی زیادتیاں نہیں سہتی۔ یہ آپ لکھ لیں بے شک کہیں، یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو صرف شوبز کی عورت میں نہیں ہوتی، یہ ہر عورت میں ہوتی ہے۔ مرد کی ناانصافیاں، اس کی گالی گلوچ، اس کا ہاتھ اٹھانا، اس کی الزام تراشیاں صرف وہ عورت برداشت کرتی ہے جس کے پاس انڈیپینڈنس نہیں ہوتی، جس کی جیب میں کچھ نہیں ہوتا، جسے پتہ ہوتا ہے کہ میں کہاں جاؤں گی، میرے بھائی اپنے گھروں میں مصروف ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں، بچوں کو لے کر میں کہاں جاؤں گی، کون رکھے گا مجھے، کہاں سے ان کے خرچے پورے کروں گی، میں کہاں سے ان کو پالوں گی، کل کو ان کی شادیاں کرنی ہیں، all of that stuff۔ ایک زندگی پڑی ہے آگے، کون ہوگا ان کا سربراہ؟ یہ صرف وہ عورت سوچتی ہے جس کے پاس ہاتھ میں کچھ ہوتا نہیں ہے، کوئی جائیداد، کوئی پیسہ، کوئی سیکیورٹی۔ آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی کیوں کہا جاتا ہے؟ اپنے فیوچر کو سیکیور کریں۔ فیوچر کو سیکیور کرنے کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے اگر آپ کا پالا ایک انسان کے بھیس میں چھپے ہوئے جانور سے پڑ جاتا ہے، تو آپ کو اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے اگر اس سے الگ ہونا پڑے تو آپ اس چیز سے مت ڈریں کہ میرا کیا ہوگا، اگر میرے سر پہ شوہر نہیں رہا تو میرا کیا ہوگا۔